السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل ایس کے انفو فیکٹس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ انفارمیٹیو ویڈیو کے شوقین ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ایس کے انفو فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکن فلائٹ جیٹ بلو 292 کے بارے میں۔ 21 ستمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربنگ میں امریکہ ایئر لائن جیٹ بلو 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی اور اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر اڑان بھرنی تھی اور ابھی تک سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 مسافر موجود تھے اور تمام سامان بھی جہاز کے اندر لوڈ کروا دیا گیا تھا اور جیسے ہی 3:15 ہوئے تو جہاز کے کیپٹن اسکاٹ برر کو اڑان کے لیے کنٹرول ٹاور کی طرف سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی جہاز نے فوراً بربنگ ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ مگر نہ تو جہاز میں بیٹھے مسافروں کو کچھ پتہ تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر میں کون سا خوفناک منظر پیش آنے والا ہے اور نہ ہی جہاز کے پائلٹ یا کرو میں سے کسی کو کچھ پتہ تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافروں کو اندازہ ہونے لگا کہ جہاز میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ جہاز مزید اونچائی پر نہیں جا رہا تھا اور مزید الٹیٹیوڈ نہیں گین کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن اسکاٹ نے فوراً جہاز میں اناؤنسمنٹ کی، جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام مسافر بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ کوئی بول رہا تھا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور کوئی بول رہا تھا کہ جہاز کریش ہونے لگا ہے، مگر اتنے میں جہاز کے پائلٹ کی جانب سے ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کی گئی، جس میں پائلٹ نے کہا کہ ہمیں جہاز کی لینڈنگ گیئر کی طرف سے وارننگ سگنل موصول ہو رہا ہے، مگر یہ کیسے وارننگ سگنل ہے اس بات کا پتہ ابھی تک پائلٹ کو خود بھی نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی پلین کو لینڈ کروایا جاتا ہے، مگر یہاں پر اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر پائلٹ کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پائلٹ کو پتہ چل سکتا کہ آخرکار لینڈنگ گیئر کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو جاننے کے لیے پائلٹ نے جہاز کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور ساتھ میں جہاز کا الٹیٹیوڈ بھی بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرے سے جہاز کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا، جس سے اتنا اندازہ تو ہو گیا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی اور یا پھر کریش لینڈنگ ہوگی، اور اس وقت جہاز کو تقریباً ہوا میں اڑے ہوئے تقریباً 50 منٹ گزر چکے تھے اور اب لینڈنگ گیئر کو واپس سیدھا کرنے کا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر گھوم رہا تھا اور اگر اس صورت میں جہاز کی لینڈنگ کی گئی تو لینڈنگ گیئر کے فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگ میں موجود فیول ٹینک کے اندر بھی آگ بھڑکا سکتی تھی، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری خوفناک بات یہ تھی کہ جہاز میں اس وقت 14,000 kg کے برابر وزنی فیول موجود تھا اور اس حالت میں لینڈنگ سے جہاز کا پٹنا بھی کنفرم تھا، مگر پائلٹ نے عقل مندی سے کام لیا۔ پہلے جہاز میں موجود تمام فیول کو ختم کروانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو سمندر کے اوپر 3 گھنٹے گھمایا گیا اور آخر میں جہاز میں صرف اتنا فیول بچا کہ جہاز مزید آدھا گھنٹہ اڑ سکتا تھا اور پائلٹ نے جہاز کو لاس اینجلس ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا۔ پائلٹ نے لاس اینجلس ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے سے آگاہ کیا، اور اب جیٹ بلو 292 لاس اینجلس ایئرپورٹ کے ریڈار پر آ چکا تھا اور اس طرح ایئرپورٹ پر بھی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز وغیرہ بھی آ چکے تھے اور کنٹرول ٹاور کی جانب سے پائلٹ کو لینڈنگ کا بھی گرین سگنل مل گیا۔ اس کے بعد پائلٹ نے پہلے جہاز کو بڑے مہارت کے ساتھ رن وے کے قریب لایا اور اس کے بعد پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئر کو رن وے پر ٹچ کیا اور آرام آرام سے جہاز کی سپیڈ کو کم کیا اور پھر اس کے بعد جہاز کے آگے والے لینڈنگ گیئر کو زمین پر ٹچ کیا، مگر چونکہ جہاز کے آگے والا لینڈنگ گیئر پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر ٹچ ہوتے ہی آگے سے جہاز کے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، مگر آہستہ آہستہ کر کے جہاز بالکل رک گیا اور فوراً فائر ٹرک نے سب سے پہلے آگ پر قابو پایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام مسافروں کو جہاز سے نیچے اتارا گیا۔ جب بعد میں اس خرابی کی انویسٹیگیشن کی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاز کے آگے لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے
جو کہ لینڈنگ گیئر کو موڑنے سے روکتا ہے، مگر جہاز کے ٹیک آف ہوتے ہی اس کا لینڈنگ گیئر کا لاک ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے لینڈنگ گیئر 90 ڈگری پر مڑ گیا، مگر پائلٹ کی مہارت نے تمام لوگوں کی جان بچا لی۔